قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جان کو، جس میں بھی جان ہے، جس میں بھی روح ہے، اسے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا انما توفون اجورکم یوم القیامہ، یقیناً تم کو قیامت کے دن پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ فَقَدْ فَازَ، اور جو جہنم کی آگ سے دور رکھا گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کو جنت عطا کر دی گئی وہ بھی کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کا ساز و سامان سب دھوکے کا سامان ہے، یہ قرآن نے فرمایا۔ دنیا کے اندر کامیابی کا راز اللہ نے فرمایا، کامیاب وہ بندہ نہیں جو ماروتی خرید لے، کامیاب وہ نہیں جو بلڈنگ بنا لے، کامیاب وہ نہیں کہ جو صاحب محل بنا لے، کامیاب وہ نہیں جو پلاٹ خرید لے، جو اپنا بینک بیلنس بنا دے، کروڑ پتی بن جائے، وہ بندہ کامیاب نہیں ہے۔ یہ تھوڑی دیر کے لیے تو کامیابی محسوس ہوگی، حقیقت میں کامیابی یہ ہے کہ بندہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، بے شک بے شک، جہنم کی آگ سے بچ جائے، جنت کا حقدار بن جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا جنت اور جہنم مرنے کے بعد نہیں ملتی ہے، جنت اور جہنم تو دنیا ہی میں مل جاتی ہے، جنت اور جہنم دنیا ہی میں۔ اللہ نے دونوں راستے وعدے فرما دیے، اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون۔ یہ دنیا کے ساز و سامان، یہ مراد، یہ دنیا کے لوگ تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں، ان کی محفلوں میں بیٹھ جاؤ تو دنیا کی باتیں، دنیا کی باتیں، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے حکم سے مغفرت اور جنت کی طرف بلاتا ہے۔ بڑے کھول کھول کر کے اللہ تمہارے لیے آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تمہیں نصیحت حاصل ہو جائے۔ میرے مسلمان بھائیو، آئیے میں ایک واقعہ پیش کروں، بڑی جلدی اپنی بات سمیٹوں۔ ایک انسان ملحد جو کسی دین کو نہیں مانتا، وہ خدا کو نہیں مانتا، کسی پیغمبر کو نہیں مانتا، کسی دھرم کو نہیں مانتا، اور کسی چیز کو نہیں مانتا ہے۔ حضرت علی کے پاس آ گیا وہ بندہ، غور سے سنیے گا بات کو، آ گیا وہ بندہ، سوال و جواب شروع ہو گئے۔ حضرت علی سے وہ کہنے لگا آپ کہتے ہیں کہ قبر کے سوال و جواب ہیں، قبر میں عذاب و ثواب ہے، میں تو نہیں مانتا۔ کیا آپ کو کسی نے آ کر کے بتایا کہ قبر میں سوال ہوتے ہیں؟ تو حضرت علی سیدھا سادہ جواب دیتے تھے، بھئی قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں اس پیغمبر نے کہہ دیا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ آپ کے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، فقط اشاروں میں سب کی نجات ہو کے رہی۔ جو رات کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل کے رہا، اور جو دن کو کہہ دیا رات ہے تو رات ہو کے رہی۔ وہ کہہ دیتے ہاں اس پیغمبر نے فرمایا، مگر نہیں، کیونکہ سامنے والا وہ بندہ جو پیغمبر کو مانتے ہی نہیں، سامنے والا وہ بندہ جو خدا کو مانتا ہی نہیں۔ اب اس میں ہمارے لیے یہ بھی سوچنے کی بات ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے سامنے والا کوئی مسئلہ معلوم کرنا چاہتا ہے، ہم مسئلہ فتاوی رضویہ شریف سے بتاتے ہیں، ہم مسئلہ بہار شریعت سے بتاتے ہیں، اور پھر اگر وہ یہ کہہ دے نہیں جی مجھے مسئلہ بہار شریعت سے مت بتاؤ، مجھے مسئلہ فتاوی رضویہ شریف سے مت بتاؤ، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب اعلیٰ حضرت کا گستاخ ہے، یہ مفتی امجد علی علیہ الرحمہ کا گستاخ ہے یہ نہیں، بلکہ یہ پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ اور مبارک زندگی بھی بیان فرماتی ہے کہ صاحب تم انسان سے بات کہو، بلکہ اللہ کے حبیب فرماتے کلم الناس بقدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کیا کرو، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کیا کرو۔ اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہوا لوگوں سے بات کرو، جو بندہ اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے اسے اعلیٰ حضرت کی سناؤ، جو مفتی امجد علیہ الرحمہ کو مانتا اسے حضرت مفتی صاحب قبلہ کی سناؤ، اور جو مانتا ہی نہیں تو پھر جھگڑا اس میں شروع ہوگا کہ صاحب فتاوی رضویہ غلط ہو، اب اس میں جھگڑنا شروع کر دو۔ نہیں، بلکہ اگر چاہتے حضرت علی پاک تو قرآن کی آیت سنا دیتے، حدیث رسول سنا دیتے، مگر نہ قرآن کی آیت سنائی نہ حدیث پاک سنائی، بلکہ کہا تھا اچھا یہ بتاؤ تم یہ کہہ رہے ہو تو کوئی مردہ آیا قبر سے اٹھ کر، کوئی بندہ آیا جس نے آ کر کے بتایا ہو قبر میں مجھ سے سوال ہوئے اور ایسے ایسے سوال ہوئے؟ حضرت علی نے فرمایا نہیں کوئی تو نہیں آیا، مگر حضرت علی نے اس کے دماغ پہ ایک چوٹ لگائی، بولے یہ بتاؤ تم کہتے ہو کچھ نہیں ہوگا، مر گئے، بات ختم،
آپ کا یہ عقیدہ؟ بولے جی یہی بات ہے، بات ختم، دنیا سے بات ختم۔ تو کہا حضرت علی نے بتاؤ قبر سے اٹھ کے کوئی تمہارے پاس آیا جس نے یہ کہا ہو قبر میں کوئی سوال ہی نہیں؟ آپ تو ہم سے یہ کہہ رہے ہو نا کہ تمہیں قبر سے آ کر کے کسی نے بتایا؟ مجھ سے تو کسی نے نہیں بتایا، لیکن حضرت علی نے فرمایا کیا تم سے بتایا کہ قبر سے آیا ہو مردہ اور جس نے کہا ہوا؟ بولے یہ مسلمانوں کی بلا وجہ کی بولیاں، قبر میں عذاب ہے، قبر میں ثواب ہے، قبر میں سوالات ہیں، قبر میں یہ بات ہیں۔ بولے آ کر کے کسی نے بتایا قبر میں کچھ نہیں ہونے والا؟ وہ کہنے لگا نہیں مجھ سے تو کسی نے نہیں کہا۔ تو حضرت علی بولے بات دونوں برابر ہو گئی، پھر مجھ سے بھی آ کر کسی نے نہیں کہا کہ قبر میں سوال ہے، تم سے بھی آ کر کے کسی نے نہیں کہا کہ قبر کے سوال نہیں ہے، بات دونوں برابر ہو گئی۔ حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قبر کے سوالوں میں انہیں کوئی شک ہے، نہیں۔ حضرت علی اس وقت قرآن اور حدیث کے معیار کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہ بندے کے سامنے والے کے عقل کی بات کر رہے ہیں، ورنہ تو انہیں یقین ہے، اس لیے کہ انہیں کسی انسان نے نہیں بتایا، انہوں نے بتایا تھا کہ ایک کہنے والے کا کہاں مان لیا ہے اور بن دیکھے ہم نے تجھے خدا مان لیا ہے۔ ایسے پیغمبر نے انہیں خبر دی تھی، مگر نہیں، یعنی یہاں چونکہ سامنے والے کی عقل کا معاملہ ہے، قرآن اور حدیث کا معاملہ نہیں ہے۔ یہاں پر کہا مجھے نہیں بتایا تو تمہیں بھی تو نہیں بتایا، دونوں پہلو برابر ہو گئے۔ حضرت علی نے ایک چوٹ اور ماری اس کے اوپر، اچھا یہ بتاؤ تمہیں بھی مرنے کے بعد کہیں نہ کہیں جانا ہے، ہمیں بھی جانا ہے، لیکن ایک بات یہ بتائیے، غور کیجئے گا، ایک بات یہ بتائیے گا، چلیے کہ قبر کے اندر ایک مان لو کہ سوال اور جواب نہیں ہوئے، ایک بات مان لو، ہم آپ کی بات مانے لیتے ہیں کہ قبر کے سوال و جواب نہیں ہوئے، تو آپ یہ بتائیے گا میں نے نیکیاں کی، قرآن پڑھا، میں نے نمازیں پڑھی، عبادت کی، روزہ رکھا، میں نے خدا کی عبادت کی ہے، اگر قبر کے سوال و جواب نہیں ہوئے، عذاب و ثواب کچھ نہیں ہوا، تو میری نیکیاں کام میں نہیں آ سکی، میں انتقال کیا، قبر میں چلا گیا، لیکن اور آپ کے گناہ جو کیے ہیں وہ گناہ بھی آپ کو سزا نہیں مل سکی اگر سوال و جواب نہ ہوا، نہ میری نیکیاں کام میں آئی، نہ آپ کے گناہوں کی کوئی سزا ملی۔ لیکن اتنا تو بتائیے اگر قبر میں، چونکہ پہلو تو دونوں بھی ہو سکتے ہیں، نہ بھی ہو سکتا اور ہو بھی تو سکتا ہے، یہ اس کی عقل کے مطابق بات کر رہے ہیں، نہیں بھی تو ہو سکتا، اگر قبر میں سوال و جواب نہیں ہوا، عذاب و ثواب نہیں ہوا، تو میری نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں اور تیرے گناہوں کی کوئی سزا نہیں، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اگر سوال ہو گیا تو کیا مطلب؟ بولے اگر سوال ہوا تو ہم نے تو پہلے سے تیار کر رکھا ہے، ہم نے تو پہلے سے تیار کر رکھا ہے نا خود کو، اس لیے کہ ہمیں تو ہمارے پیغمبر نے بتایا قبر میں سوال ہیں، ہم نے تو قبر کے سوالات کے لیے پہلے سے تیار کر رکھا ہے اپنے آپ کو، سوال ہوگا، ہم تو کہہ رہے ہیں ہوگا، تو ہم نے تو تیار کر رکھا ہے، لیکن اگر سوال ہو گیا تو تم کیا جواب دو گے؟ تو وہ سوچنے لگا ہاتھ رکھ کے، میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں کبھی، میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں کہ اگر ہو گیا تو کیا کروں گا، میں نے تو بس یہی سوچا، تو ہو گئی نہیں، میں نے تو بس اتنا ہی سوچا تھا، مر گئے بات ختم۔ آج کل ہم نے بھی یہی سمجھ رکھا ہے کہ مر گئے بات ختم، اس لیے تو ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں ارے صاحب مر جائیں گے، کیا بات ختم، ہم بڑی آسانی سے کہتے ہیں، حالانکہ مرنے کے بعد کی زندگی دنیا کی زندگی سے یا تو کٹھن ہو جاتی ہے یا آسان ہو جاتی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی یا تو بہت کٹھن ہو جاتی ہے یا پھر بڑی آسان ہو جاتی ہے، اور ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ ہمارے لیے تو آسانی ہے، یہ یاد رکھیے گا اتنی آسان نہیں ہے قبر کی زندگی اور جنت، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے جنت، رسول پاک کی، اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کو اختیار دیا ہے، اور یہ بھی ذہن میں رہے اگر اولاد ہمارا کہا نہیں مانتی تو اپنی اولاد کو ہم گھر سے باہر بھگا دیتے ہیں، تو یہ بھی تو ذہن میں رہے اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانیں گے تو جنت ملے گی کیسے؟ اور آج کل ایسے پیر بھی چل رہے ہیں بولے جنت فری میں ہی بانٹ رہے ہیں، بولے زیارت کر لو آج ہی سے جنت۔ میں بڑا چھلا ہوا جملہ کہہ رہا ہوں آپ کو، بہت ہی چھلتی ہوئی بات، برا مت مانیے گا، بہت ہی چھلتی ہوئی بات۔ پیر صاحب تشریف لائے گاؤں میں، بستی میں، شہر میں، آگے ایک صاحب مرید صاحب کے گھر، اور وہ صاحب نماز ہوتی رہی، اذان ہوتی رہی، نہ تو خود پیر صاحب مسجد میں پہنچے نہ مرید صاحب کو مسجد میں لے گئے، بہت میں بڑی آپ سے یہ بڑے درد کے ساتھ یاد رکھیے گا کہ صاحب نہ پیر صاحب، اذان بھی ہو گئی، نماز بھی ہو گئی، پیر صاحب بھی گھر میں، مرید بھی گھر میں، بیچارہ اچھا خاصا مرید پہلے نماز پڑھتا تھا، آج نماز بھی چھوڑ دی پیر کے چکر میں، نماز جو ہے پیر کی پیر لگا رہی ہے، پیر کے یہ ہیں ایسے پیر بھی ہو، تو کچھ پیر تو یوں کہہ رہے ہیں کہ تمہیں نماز کی ضرورت کیا، میں آتا گیا
ہیں ایسے پیر، یاد رکھیے گا، جو پیر تمہیں 10-20 قدم 40 قدم 100 قدم اٹھا کر کے مسجد نہیں لا سکتا، وہ پیر تمہیں پل صراط کا راستہ گزار کر کے جنت نہیں دلا سکتا ہے۔ بھول میں مت رہیے گا، بھول میں مت رہیے گا، نرم زمین ہے، چپل قدموں میں ہے، کانٹے نہیں ہے، سورج بہت دور ہے، تپش نہیں ہے، اتنی گرمی نہیں ہے۔ جو پیر یہاں نرم زمین پر چلا کے تمہیں صاحب مسجد میں نہیں لا سکتا، تو بھول میں مت رہیے گا، ایسا پیر تمہیں قیامت کے میدان میں پل صراط سے گزار کر کے جنت نہیں لے جا سکتا، بلکہ ایسے پیر کو خود ہی جنت مل جائے تو بڑی بات سمجھ۔ ایسے پیر کو اگر خود ہی جنت مل جائے تو بڑی بات سمجھ لیو۔ بے نمازی کے متعلق تو قرآن فرماتا فخلف من بعد خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، بولے نالائق اولادیں آئیں نیک بندوں کے بعد جنہوں نے نمازوں کو ان کے وقتوں کے بعد پڑھا۔ اللہ نے انہیں نالائق فرمایا جنہوں نے نمازیں اپنے وقتوں کے بعد پڑھتے ہیں، وقتوں فخلف من بعد خلف، نالائق ہیں وہ اولاد، نیکوں کے بعد جو آئے نمازوں کو ضائع کیا، وقتوں کے بعد پڑھا، وقتوں کے نکلنے کے بعد پڑھا۔ اللہ فرماتا فسوف یلقون غیا، ان قریب ایسے نماز پڑھنے والوں کو، قضا نماز پڑھنے والوں کو جہنم کی وادی غی میں ڈالا جائے۔ تفسیروں میں لکھا ہوا وادی غی جہنم کا وہ حصہ ہے کہ جس سے جہنم بھی خود روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتا ہے۔ اتنا سخت عذاب ہے جہنم کی اس وادی میں جس میں نمازوں کو قضا پڑھنے والوں کو ڈالا جائے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہمارے حال زار پر، ہمیں نمازوں کا پابند بنائے، نمازوں کا شوق بھی عطا فرمائے، اللہ اپنا خوف بھی عطا فرمائے اور خوف والی نماز بھی عطا فرمائے۔ فرمایا کہ صاحب اگر پوچھ لیا گیا قبر کا سوال تو پھر بولے میں نے تو یہ پہلو سوچا ہی نہیں تھا، ایک ہی پہلو سوچا تھا۔ ارشاد فرمایا ہم نے قبر کے تیاری کر رکھی ہے، اور وہ تیاری یہ ہے اللہ کے حبیب نے پہلے ہی فرما دیا ہے کہ من ربو کا، ہم نے جواب پہلے ہی سوچ رکھا ہے ربی اللہ۔ فرما دیا گیا ہے ما دینو کا، ہم نے پہلے ہی جواب سوچ رکھا دینی الاسلام، پہلے ہی فرما دیا گیا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، پہلے ہی بتا دیا گیا کہ ھذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا تھا صاحب ہم نے تو کوئی تیاری نہیں کی، صاحب اس کا دماغ کھٹکا اور اس نے کہا جو مرنے کے بعد کی زندگی کو آسان کرتا ہے ذرا اس کا طریقہ بتا دیجئے گا۔ حضرت علی نے کہا اس کا طریقہ آسان ہے، بس کلمہ پڑھ کر کے دامن اسلام تھام لو، اللہ موت کے بعد کی زندگی کا تمہیں سنہرا موقع عطا فرمائے۔ ایک ہی جملے میں اس ملحد کی تو بات سمجھ میں آ گئی، ایک ہی جملے میں ملحد کے بولے بھائی کام خطرناک ہے قبر کا، اس کا مطلب کام خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ہم باپ داداؤں کے گھر میں، ایمان والوں کے گھر میں مولانا چیختے چیختے جمعوں میں پریشان ہو گئے، مگر ہماری آج تک سمجھ میں نہیں آئی، ہماری آج تک سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ سام مرنے کے بعد بھی کچھ ہوگا۔ میں بڑی محبتوں سے آپ سے کہنا چاہتا ہوں لوگوں، دنیا کی زندگی جیسے کٹے گی کٹ جائیے گا، کاٹ لیجئے گا، لیکن مرنے کے بعد کی زندگی کو آسان بنانے کی کوشش کیجئے گا۔ اپنی اولاد کی وجہ سے، اپنے گھر والوں کی وجہ سے اپنی آخرت برباد مت کیجئے گا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ بڑا بد نصیب ہے انسان اور وہ کم عقل ہے کہ جو دوسروں کی دنیا کی وجہ سے اپنی آخرت برباد کر لے، دنیا کی وجہ سے دوسروں کی اپنی آخرت برباد کر لے۔ ہمیں اور آپ کو اپنی آخرت سنوارنا ہے، اس کی فکر کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلامی فکر، اسلامی سوچ عطا فرمائے۔ بہت کٹھن ہے مرنے کے بعد کی زندگی۔ اچھا ہم نے اتنا آسان سمجھ رکھا، 1 منٹ کی بات ہے، ہم نے اتنا آسان سمجھ رکھا کوئی بات نہیں ہے، ہم مرید ہو گئے بات ختم ہو گئی، مزار پہ حاضر ہو گئے یار بات ختم ہو گئی، اتنا آسان سمجھ رکھا۔ اگر اتنی آسان ہوتا تو صحابہ کہتے ہم تو سب سے بڑے پیر کے مرید ہیں، رسول اللہ سے بڑا دنیا میں کوئی پیر نہیں، رسول اللہ سے بڑا دنیا میں کوئی پیر نہیں، صحابہ سے بڑے کوئی سچے مرید نہیں، سب سے بڑے پیر کا نام نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت علامہ مولانا توصیف رضا صاحب قبلہ مصباحی۔